بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری چیخ نکلنے کو تھی، میں نے جلدی سے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ پیچھے مڑا تو ایک سونم باہر سفید لہنگے میں موجود تھی۔ میرا سر چکرا سا گیا، وہ مسلسل بولے جا رہی تھی، میں آہستہ آہستہ دور ہٹ رہا تھا اس سے۔ میری کافی دیر کی خاموشی سے وہ ایک دم پیچھے مڑی تو پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ احمد، احمد، وہ میرا نام لیتے ہوئے میرے قریب آ رہی تھی۔ یہیں رک جاؤ، میرے پاس مت آنا، میں نے پیچھے ہٹتے ہوئے کہا تو وہ وہیں رک گئی۔ کون ہو تم؟ میں نے کانپتی آواز سے اس سے پوچھا۔ احمد، میں تمہاری سونم ہوں، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ تم سونم نہیں ہو، سونم کی لاش اندر لٹک رہی ہے۔ یہ بولتے ہوئے ہی میری آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ تم نے سونم کو مار ڈالا، کون ہو تم؟ میں بہت زور سے چیخا تھا اس بار، میری آواز سے پوری حویلی گونج اٹھی۔ احمد، میری بات سنو، وہ میرے اور قریب آنے کو تھی، میں نے ہاتھ کے اشارے سے اسے وہیں روک دیا۔ ہاں، مار دیا سونم کو میں نے، اس کے چہرے پر غصہ دکھائی دے رہا تھا۔ اس کے ان الفاظوں نے میری جان ہی نکال دی۔ میں زمین پر گھٹنے ٹیک دیے اور اپنا سر جھکا کر زور سے رونے لگا۔ کیوں مارا تم نے سونم کو؟ اس نے تمہارا کیا بگاڑا تھا؟ میں نے روتے ہوئے اس سے پوچھا۔ تم جاننا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے، آج میں تمہیں اپنی ساری رودات سناتی ہوں۔ میرا نام البیلی ہے، یہ آج سے کئی برس پہلے کی بات ہے۔ یہ پرانی حویلی شان و شوکت میں اپنی مثالاب تھی، جس کا مالک وکرم سنگھ تھا۔ شکل و صورت کا جتنا حسین، خصلت کا اتنا ہی شیطان۔ ہر حسین لڑکی کو دیکھ کر اس کی رال ٹپکنے لگتی۔ میں وکرم سنگھ کی حویلی میں ایک معمولی سی ملازمہ تھی۔ وکرم سنگھ کی ماں نے مجھے اپنے ذاتی کاموں کے لیے رکھا ہوا تھا۔ ایک دن وکرم سنگھ اپنی ماں سے ملنے آیا تو اس کی نگاہ مجھ پر پڑ گئی۔ تب سے میری بربادی کے دن شروع ہو گئے۔ وکرم سنگھ اب موقع کی تلاش میں رہنے لگا۔ ایک دن شومیے قسمت کے سے موقع مل گیا۔ حویلی کے سبھی افراد ایک تقریب کے سلسلے میں کہیں گئے تھے۔ وہ رات بے حد سیاہ تھی۔ وکرم سنگھ میرے کمرے میں آیا، مجھے ہوس و درندگی کا نشانہ بنا ڈالا اور مجھے مار کر جنگل کے کونے میں پھینکوا دیا۔ اس کے آدمی سمجھے میں مر گئی، مگر میری سانسیں چل رہی تھی۔ تبھی ایک عورت کا وہاں سے گزر ہوا۔ مجھے زخمی دیکھ کر وہ مجھے اپنے جھونپڑے میں لے گئی۔ وہ عورت شیطان کی پجارن تھی۔ جب اس نے میری آپ بیتی سنی تو کہا کہ وکرم سنگھ سے انتقام کا ایک طریقہ ہے، میں اپنی روح شیطان کے حوالے کر دوں۔ میرے دل میں انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی۔ میں نے فوراً حامی بھر لی اور اپنی روح ہمیشہ ہمیشہ کے لیے شیطان کو دے دی۔ شیطان مجھے طاقتیں دینے کے عوض 2 سال تک ہر اماوس کی رات ایک کنوارے آدمی کی بلی مانگی۔ میں نے 2 سال تک مسلسل شیطان کی پوجا کی اور اماوس کی رات کنوارے آدمی قتل کر کے اسے نذرانے کے طور پر پیش کیے، جس کے نتیجے میں خوش ہو کر شیطان مجھ پر اپنی خاص عنایت کی اور مجھے طاقتوں سے نوازا۔ تب میں حویلی کی طرف واپس لوٹی اور وکرم سنگھ سمیت اس کے تمام خاندان کو خاکستر کر ڈالا۔ یہ بھیانک آدمی کو تم 1-2 بار دیکھ چکے ہو، وکرم سنگھ کی ہی آتما ہے جو آج بھی ادھر ادھر بھٹک رہی ہے، مگر میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ ہا 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 ہا۔ خیر، میرا انتقام تو پورا ہو گیا، مگر اب مسلسل جوان اور طاقتور ترین رہنے کے لیے انسانوں کا گوشت میرے لیے ضروری تھا۔ میں اپنا جسم تو کھو چکی تھی، مگر اپنی روح کو ہمیشہ زندہ رکھنا چاہتی تھی، اور پھر یہ سلسلہ چل نکلا۔ میں اسی حویلی کو اپنا مستقل ٹھکانہ بنا لیا، اپنے کام میں مگن ہو گئی۔ جو انسانی ڈھانچے تمہیں نظر آ رہے ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جو میری حیوانیت کا نشان بنے۔ کئی برس بیت گئے، پھر ایک دن میں نے تمہیں یہاں سے گزرتے دیکھا۔ تمہاری من موہنی صورت، تمہاری معصومیت مجھے ایسی بھائی کہ البیلی تمہاری دیوانی ہو گئی۔ وہ مست ہواؤں کے جھونکے، تمہاری راہوں میں پھول بچھانا، تمہیں اپنی موجودگی کا احساس دلانا، وہ سب میری محبت تھی۔ تمہارے لیے تمہیں دیکھے بغیر مجھے سکون نہیں ملتا تھا۔ اسی بے سکونی کے ہاتھوں مجبور ہو کر کئی بار تمہارے کمرے میں راتوں کو تمہیں دیکھنے پہنچ گئی۔ پھر ایک دن شیطان نے مجھ سے ایک جوان اور انتہائی حسین لڑکی کی بلی مانگی، جو اماوس کو پورے 20 برس کی ہو جائے۔ میرے تلاش کرنے پر قسمت نے بھی ساتھ دیا اور وہ لڑکی سونم نکل آئی، وہی سونم جس کی محبت کا تم تام بھرتے ہو۔ وہ تو کبھی تھی ہی نہیں، اسے تو میں بہت پہلے ختم کر چکی تھی۔ تم نے جس سے سونم سمجھ کر محبت کی، وہ کوئی اور نہیں، میں تھی۔ پہلے 1-2 بار میں نے خواب میں آ کر تمہیں اصلی روپ دکھایا، مگر تم ڈر گئے۔ پھر مجھے ایک ترکیب سوجھی اور میں نے سونم کا روپ دھارن کر لیا۔ بے شک وہ ایک انتہائی حسین و جمیل لڑکی تھی، اور حسن تو ہمیشہ ہی مرد ذات کی کمزوری رہا ہے۔ پھر وہی ہوا، تم سونم میرے عاشق ہو گئے، تو اب پھر یہ کیا؟ صرف میرے ہو، اور یہ پرانی حویلی سونم اور تمہاری نہیں بلکہ میری اور تمہاری محبت کی علامت ہوگی۔ نہیں نہیں نہیں، تم جھوٹ بول رہی ہو، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی میں نے جس سونم سے محبت کی وہ دراصل ایک ڈائن تھی؟ میں ہکا بکا رہ گیا۔
دل تھا کہ ڈر سے پھٹا جا رہا تھا۔ میرے سامنے ایک ڈائن کھڑی تھی، مگر خوف کا نام و نشان نہ رہا، صرف تکلیف ہی تکلیف تھی۔ میں تم سے کبھی محبت نہیں کر سکتا، سنا تم نے؟ تم ایک انتہائی وحشی، خودغرض اور شفاق ڈائن ہو، جس کا کام صرف لوگوں کی جان لینا ہے۔ شیطان تم میری محبت کبھی نہیں ہو سکتی۔ میں چیختا ہوا وہاں سے نکل آیا۔ مجھے پیچھے اس ڈائن کی آوازیں آ رہی تھیں، تم میرے ہو احمد، صرف میرے۔ تمہیں مجھ سے محبت کرنی ہوگی، اگر ایسا نہ ہوا تو میں تمہارے پورے خاندان کو ختم کر دوں گی۔ صرف 10 دن ہیں تمہارے پاس، اچھی طرح سوچ لو۔ تمہیں میرے ساتھ میری دنیا میں آنا ہوگا تاکہ ہماری محبت امر ہو جائے، ورنہ انجام اچھا نہیں ہوگا۔ ہا ہا ہا۔ میں گھر آ کر روندے منہ بستر پر ڈھہ گیا۔ آنسو تواتر سے بہہ رہے تھے، سر میں شدید درد تھا۔ یہ سب کیا ہو گیا میرے ساتھ؟ نہیں، اس بار میں اس ڈائن کو اس کے مقصد میں کامیاب نہیں ہونے دوں گا اب، اور کسی معصوم کی جان نہیں جائے گی۔ میں اپنی امی ابو کو کچھ ہونے نہیں دوں گا۔ میں اس کا خاتمہ کر کے رہوں گا، چاہے میری جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ میں نے بستر سے اپنے آنسو پونچھے اور ایک عزم سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اگلی صبح میں کالج پہنچا۔ طبیعت بوجھل سی لگ رہی تھی، کام میں دل نہیں لگ رہا تھا۔ میں چپ چاپ کلاس کے کونے میں بیٹھا تھا کہ میرا دوست عامر میرے پاس آیا۔ کیا بات ہے یار، کئی دن سے نوٹ کر رہا ہوں تم کچھ کھوئے کھوئے اور پریشان سے رہتے ہو، کچھ مسئلہ ہے تو میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہو۔ عامر کو میں بچپن سے جانتا تھا، وہ ایک شریف اور سلجھا ہوا لڑکا تھا۔ مجھے اپنا غم بانٹنے کے لیے کوئی تو چاہیے تھا، اور میں اس پر بھروسہ بھی کرتا تھا، سو میں اسے الف تا یہ تک تمام ماجرا کہہ ڈالا۔ یہ تو بہت خوفناک قصہ ہے۔ خیر تم پریشان مت ہو میرے دوست، میں ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں جو اس مسئلے پر تمہاری مدد کر سکتا ہے۔ کون؟ پلیز جلدی بتاؤ، میں نے بے تابانہ پوچھا۔ میرے پاپا کے ایک دوست ہیں، روحانی عملیات کے ماہر ہیں۔ انہوں نے اپنے عمل سے بڑے بڑے شیطانی اور سرکش جنات کو قابو میں کیا ہے۔ مجھے یقین ہے وہ تمہیں اس ڈائن سے نجات دلا دیں گے۔ اگلے دن میں اور عامر کالج جانے کی بجائے عامر کے والد کے دوست کے ہاں پہنچے۔ وہ ایک مڈل ایجڈ بندہ تھا، عمر تقریباً 56-57 سال کے قریب تھی۔ سادہ سی شلوار قمیض پہنے، سر پر امامہ اور چہرے پر بلا کی سنجیدگی۔ میرے بتانے سے پہلے ہی وہ ہمارے آنے کا قصد جان چکے تھے۔ میں حیران تھا کہ انہیں بن کہے سب کیسے پتہ چل گیا۔ آؤ ادھر بیٹھو، انہوں نے پاس پڑی کرسیوں کی طرف اشارہ کیا۔ ہم چپ چاپ بیٹھ گئے۔ بیٹا تمہارا سامنا جس ڈائن سے ہے وہ بہت خطرناک اور مکار ہے، اسے ہرانا اتنا آسان نہیں۔ اس کے لیے مجھے تمہاری مدد درکار ہوگی، کیونکہ ایک تم ہی ہو جو اسے الجھا سکتے ہو۔ اس کی طاقتیں اس کی پازیب میں ہیں۔ تمہیں کسی طرح آنے والی 14ویں کی رات پہلے وہ پائل حاصل کرنی ہوگی۔ اس کے پاؤں میں وہ پازیب اترواؤ، اور ساتھ حویلی کی دائیں جانب کونے میں ایک چھوٹا سا کمرہ ہے۔ اس کمرے میں شیطان کی مورتی کے سامنے ایک کھوپڑی ہے، وہ کھوپڑی بھی لاؤ۔ ہمیں بہت احتیاط سے کام لینا ہوگا، ایک چھوٹی سی غلطی ہم سب کی جان لے گی۔ میں نے فوراً حامی بھر لی۔ میں اس چڑیل کو جلد از جلد اس کے انجام تک پہنچانا چاہتا تھا، اس سے پہلے کہ وہ میرے گھر والوں کو کوئی نقصان پہنچاتی۔ خیر دوسرے دن کالج سے واپسی پر میں پرانی حویلی گیا اور البیلی کی بات مان کر اس سے اظہار محبت کر لیا۔ پھر یہ سلسلہ چل نکلا۔ تقریباً 15 دن ہو گئے ہم روز ملاقات کرتے۔ 14ویں رات آنے میں بس ایک دن باقی تھا۔ میں بس کسی طرح البیلی کو یقین دلانا چاہتا تھا کہ میں واقعی اس سے محبت کرنے لگا ہوں، اور اس کا یقین جیتنا چاہتا تھا، کیونکہ وہ پہلے ہی دن تو مجھے پازیب دینے سے رہی۔ خیر وہ بھی پیار میں اس قدر اندھی ہو چکی تھی کہ اسے مجھ پر ذرا بھی شک نہ ہوا۔ آج آخری دن تھا اور حسب معمول میں اور وہ حویلی کے صحن میں اگے درخت کے ساتھ ٹیک لگا کر باتیں کر رہے تھے۔ البیلی تمہارے پاؤں میں یہ پائل کس قدر جچتی ہے، مگر ایک پاؤں خالی بالکل بھی اچھا نہیں لگتا۔ کیا تمہارے پاس دوسری پائل نہیں؟ نہیں، یہ بس ایک ہی ہے اور مجھے بہت عزیز ہے۔ اچھا چلو پھر مجھے یہ پائل اتار کر دو، میں بازار سے اسی طرح کی ایک اور پائل بنواؤں گا تمہارے لیے۔ میری بات سن کر وہ سوچ میں پڑ گئی۔ کیا ہوا البیلی، کیا تمہیں مجھ پر یقین نہیں؟ ارے نہیں، ایسی بات نہیں، میں تو بس… خیر یہ لو، تم یہ پائل لے لو۔ البیلی نے وہ پائل اتار کر میرے حوالے کر دی۔ میں دل ہی دل میں بہت خوش ہوا کہ چلو ایک چال تو کامیاب ہوئی۔ اتنے میں نے ایک سوٹ اس کے حوالے کیا۔ یہ سوٹ میں نے سونم کے لیے خریدا تھا۔ خیر لیو اٹ، اب تم ہی میرا سب کچھ ہو، اور میں جانتا ہوں یہ سوٹ تم پر زیادہ جچے گا۔ کیا تم مجھے پہن کر دکھا سکتی ہو؟ واو بہت خوبصورت ہے، مگر ابھی کیسے پہنوں؟ ارے وہ سامنے کمرہ ہے نا، وہاں جا کر چینج کر لو۔ وہ جیسے ہی کمرے میں گئی میں فوراً اٹھا اور کونے والا کمرہ تلاش کرنے لگا۔ حویلی کا حال بہت بڑا تھا، جلد ہی کمرہ مل گیا۔
میں جلدی سے کمرے میں گیا اور اس خوفناک مورتی کے سامنے سے وہ کھوپڑی اٹھا لی، مگر جیسے ہی کمرے سے باہر آیا میری نظر ایک طرف کھڑی البیلی پر پڑی جو بہت بری طرح مجھے گھور رہی تھی۔ تم نے مجھے دھوکہ دیا، میں نے اتنی محبت کی تم سے اور تم میرے ساتھ یہ کھیل کھیل رہے تھے۔ وہ انتہائی غصے سے چلا رہی تھی۔ وہ پازیب اور مورتی میرے حوالے کرو، تم کچھ نہیں کر سکتی کیونکہ اس وقت تمہارے پاس کوئی طاقت نہیں، آج تمہارا انجام طے ہے۔ احمد میں کہہ رہی ہوں وہ پائل اور کھوپڑی میرے حوالے کرو۔ اس سے پہلے وہ مجھ پر جھپٹتی مجھے انور صاحب کی آواز سنائی دی۔ میں نے دیکھا وہ اور عامر حویلی کی چوکھٹ پر کھڑے تھے۔ احمد وہ چیزیں مجھے دو جلدی۔ میں نے فوراً دونوں چیزیں ان کی طرف اچھال دیں جسے انہوں نے کیچ کر کے جلدی جلدی کھوپڑی پر وہ پائزیب رکھ کر اپنا عمل کرنا شروع کر دیا۔ ان کے ہاتھ میں کلام پاک تھا اور وہ زور شور سے آیات کی تلاوت کر رہے تھے۔ تلاوت کی آغاز سن کر وہ ڈائن اپنی جگہ پر جم سی گئی اور زور سے چلانے لگی، بند کرو اسے، میں کہتی ہوں بند۔ اتنے میں عامر نے مجھے ایک پاؤڈر دیا اور کہا جلدی سے اس ڈائن کے گرد ایک دائرہ کھینچ دو۔ میں نے ایسے ہی کیا، اب وہ اس دائرے میں قید ہو چکی تھی۔ انور صاحب مسلسل کلام پڑھ رہے تھے اور وہ دائرہ تنگ ہوتا جا رہا تھا۔ پھر انہوں نے منہ میں کچھ پڑھ کر اس کھوپڑی پر ایک پھونک ماری اور وہ کھوپڑی اور پائل ایک دھماکے کے ساتھ پھٹ گئیں۔ اس کے ساتھ ہی اس دائرے نے ڈائن کو جگڑ لیا اور اسے آگ لگا دی۔ پوری حویلی البیلی کی ہولناک چیخوں سے لرز رہی تھی۔ پھر وہ ایک کالا دھواں ہوا میں معلق ہوا اور البیلی کا خاتمہ ہو گیا۔ آج یہ حویلی ایک شیطانی بدروح سے پاک ہو چکی تھی۔ میں افسردہ سا تھا اور سونم کی کٹی پھٹی باڈی کو نیچے اتار کر دفنا دیا۔ ختم شد۔